الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، اور اس عمل کی زکوٰۃ صرف محرم الحرام کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس عمل کی زکوٰۃ پورے سال میں کسی بھی ماہ میں ادا نہیں کی جاتی. تو محرم کا چاند نظر آنے والا ہے. تمام احباب جو میرے ساتھ جڑے ہیں، اسپرچول تھراپی سیکھ رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ساتھی موجود ہیں جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، وہ اس عمل کو نوٹ کر لیں، اور جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر دیں. پہلے میں زکوٰۃ کا طریقہ آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس عمل کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد شروع میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ سورہ انفال آیت نمبر 17، ٹھیک ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. آیت مکمل نہیں ہے، تھوڑی سی آیت ہے. اس کو آپ نے 83 یعنی 83 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے یہ ہاتھ، جو دایاں ہاتھ ہے آپ کا، سیدھا ہاتھ، رائٹ ہاتھ، اس ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے دم کرنا. 83 دفعہ پڑھ کے شروع میں 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر 83 دفعہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ پہ دم کرنا ہے. آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. یہ روزانہ عمل کریں گے. یہ 21 دن کا عمل ہے. بعض اساتذہ 11 دن بھی کرواتے ہیں، لیکن جو مجرب عمل ہے وہ 21 دن کا ہے کہ ہر روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد 83 دفعہ وما رمیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. یہاں تک اس کو 83 دفعہ پڑھیں گے اور سیدھے ہاتھ پہ دم کریں گے. یہ 21 دن کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا. یہ آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آج اس کا ایک طریقہ استعمال کرنے کا بتاتا ہوں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. پھر انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر بتاؤں گا، کیونکہ وقت کم ہے، آگے چاند نظر آنے والا ہے. تو ساتھی صرف اس کو نوٹ کریں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، فوری طور پر اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اور اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی ساتھی کو کہیں پہ بھی کوئی بھی سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، کوئی بھی زہریلا جانور اس کو کاٹ لے، نقصان پہنچائے، یہی عمل ہے کہ یہ پڑھ کے 3 دفعہ اس ساتھی پر دم کر دیں. ہاتھ پہ دم کر کر اطلاع دینے والے پر یا کوئی بھی ساتھ چہرے پر ایسے تھپڑ مار دیں. جس جگہ پر ڈسا ہے وہاں دم کر دیں، وہیں پر اس کا زہر ختم ہو جائے گا، بیماری اس کی ختم ہو جائے گی. جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے گا. چاہے سانپ نے ڈسا ہو، چاہے بچھو نے ڈسا ہو، یا کوئی بھی زہریلی چیز ایسی جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہو، یہ جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو آپ اس عمل سے اس شخص کو دم کر دیں گے، انشاءاللہ العزیز اسی وقت اس کو آرام آ جائے گا. آج کا ہمارا یہ سبق ہے، کیونکہ محرم آنے والا ہے، بس ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں چاند نظر آ جائے، تو ساتھی اس کی تیاری کر لیں اور فوراً اس کی زکوٰۃ ادا کریں. پھر انشاءاللہ
نیکسٹ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اس عمل کو ہم نے مزید کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.